بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسل انسانی کے بعد سب انسانوں کے مور سے اعلیٰ دنیا کی آبادی کا آپ ہی سے سلسلہ چلا۔ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کے سب انسان آپ ہی کی اولاد ہیں، اسی لیے آپ بابائے آدم کہلاتے ہیں۔ آپ کے سر پر خلافت الہی کا تاج رکھا گیا۔ آپ ہی کے ذریعہ سب سے پہلے انسانوں کو دنیاوی زندگی کے طور پر اور مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی کی فلاح کی رہنمائی کی گئی۔ بعض اہل تاریخ کے اندازہ کے مطابق آپ کا زمانہ آج سے 10,000 سال پہلے کا ہے۔ قرآن کریم میں 25 آیتوں میں 25 مرتبہ آپ کا ذکر آیا ہے۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے سورہ بقرہ میں آپ ہی کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسری صورتوں میں بھی انہی کے قصہ کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ بعض جگہ واقعات کو دہرایا گیا ہے، مگر اس انداز سے کہ حسن بیان اور بلاغت تعبیر نے اس میں نئی جان ڈال دی، اور واقعہ کے بعض گوشے جو دھندلے رہ گئے تھے بے نقاب کیے گئے ہیں، اور یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کا ایک معجزہ ہے۔ تخلیق کائنات کے سلسلہ میں پیدائش آدم کا واقعہ مختلف پہلوؤں سے بڑی اہمیت اور عظمت رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جو ان سے پہلے پیدا کیے جا چکے تھے اور ہر وقت اس کی عبادت میں لگے رہتے تھے، اس کو اطلاع دی اور فرمایا، اے فرشتوں، میں زمین پہ اپنا ایک خلیفہ نائب بنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اے پروردگار، کیا تو زمین پر ایسی مخلوق کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو اس میں فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ جہاں تک عبادت کا تعلق ہے، ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، پھر کسی اور مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی عبادت کے علاوہ اس نئی مخلوق سے خلافت الہی کا کام لیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے سنے ہوئے گارے سے آدم کا پتلا تیار کیا، پھر جب وہ خشک ہو کر اور پک کر کھن کھن بجنے لگا اور مختلف مدارس سے گزرنے کے بعد اس قابل ہوا کہ اس میں زندگی کی لہر دوڑائی جائے، تو اس میں اپنی قدرت سے ایسی روح پھونکی جس میں اللہ کی اعلیٰ صفات، علم و تدبیر کا پرتو تھا، اور جو اپنی فطرت میں ذات خداوندی سے قریبی تعلق رکھنے والی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو کائنات کی تمام اشیاء کے نام اور ان کی صفات اور خصوصیات کا علم دے دیا جن سے خلافت ارضی کا کام لیا جا سکے، یعنی ان کے اندر وہ استعداد پیدا کر دی جس سے کام لے کر وہ اللہ کی نیابت کے فرائض پورے کر سکے۔ اس کے بعد جب تخلیق انسانی کی تکمیل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر آدم کی بڑائی دکھانے کے لیے کائنات کی ان اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم منصب خلافت کے فرائض ادا کر سکتے ہو تو ان چیزوں کے نام اور ان کی خصوصیات بتاؤ۔ فرشتوں میں یہ صلاحیت نہ تھی۔ ادب کے ساتھ عرض کیا کہ اے خدا، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ جتنا تو نے ہم کو بتایا ہے، بے شک اصل جاننے والا اور باریکیوں کو سمجھنے والا تو ہی ہے۔ اس کے بعد آدم کو حکم دیا، اے آدم، تم ان چیزوں کے نام اور ان کے خواص اور تاثیرات ان فرشتوں کو بتا دو۔ آدم نے سب فر بتا دیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی ڈھکی چھپی چیزوں کو خوب جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو اسے بھی خوب جانتا ہوں۔ جب اس طرح فرشتوں پر آدم کی برتری اور ان کا استحقاق منصب خلافت واضح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے بطور تعظیم و احترام جھک جائیں۔ فرشتوں نے فوراً حکم خداوندی کی تعمیل کی، بجز شیطان کے وہ نہ جھکا اور اس نے انکار کیا اور غرور کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ شیطان فرشتوں کے گروہ سے اپنی اصل تخلیق کی وجہ سے نہ تھا، وہ جنوں کے گروہ میں سے تھا، جن کی پیدائش آگ سے کی گئی تھی، مگر کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے گروہ میں شامل ہو گیا تھا، اسی لیے اسے فرشتوں کے ساتھ آدم کے سامنے جھکنے کا حکم دیا گیا، مگر وہ اصل فطرت کی طرف لوٹا۔ آگ کا خاصہ گرمی، تیزی، بلندی اور تباہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس سے پوچھا کہ میں نے تجھے بھی آدم کے سامنے جھکنے کا حکم دیا، تو نے اس کی تعمیل کیوں نہ کی؟
تو بجائے معذرت اور ندامت کے اللہ تعالیٰ سے بحث اور مناظرہ کرنا شروع کر دیا اور بولا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے. میرا مادہ تخلیق آدم کے مادہ تخلیق سے اعلیٰ ہے، اس لیے میں اس کے سامنے کیسے جھک سکتا تھا. ابلیس نے یہی ٹھوکر کھائی. آگ کی ظاہری حالت کو دیکھ کر کے وہ بلندی کی طرف جاتی ہے، برخلاف مٹی کے کہ وہ نیچے کو گرتی ہے. اس نے آگ کو مٹی سے بہتر سمجھا، حالانکہ مٹی کے خصائص میں سے عاجزی، فروتنی، تواضع اور متانت ہے، اور ابدیت جو مخلوق کا اصل وصف ہے اس کی تکمیل انہی اوصاف سے ہوتی ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جنت کے علاقہ سے نکل جا، یہاں تجھے اکڑنے اور تکبر کرنے کا کوئی حق نہیں. تو ذلیل اور کمینہ ہے کہ بارگاہ رب العزت میں اکڑ رہا ہے. جنت میں خدا کی وہی مخلوق رہ سکتی ہے جو مسکین اور منکسر المزاج اور خدا کی پوری اطاعت گزار اور فرما بردار ہو. شیطان نے کہا اے خدا تو مجھے اس دن تک کی مہلت دے جس دن سب اٹھائے جائیں گے اور نامہ اعمال تیری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، یعنی قیامت تک مجھے زندہ رکھ. اللہ تعالیٰ نے باوجود اس کی نافرمانی کے اس کی یہ درخواست قبول کی اور فرمایا تجھ کو یہ مہلت دی جاتی ہے. اس کے بعد شیطان نے کہا اے خدا جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں بھی اولاد آدم کی طاق میں تیرے بتائے ہوئے سیدھے راستہ پر بیٹھوں گا. پھر ان کو بہکانے اور اغوا کرنے کے لیے ان کے آگے سے، پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا، یعنی ان کو ہر طرف سے گھیروں گا اور انہیں سیدھے راستہ سے ہٹانے کی کوئی کوشش نہ چھوڑوں گا. اور نتیجہ یہ ہوگا کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار اور اپنا فرما بردار نہ پائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شیطان تو جو چاہے کرنا، جنت میں سے تو ذلیل و خوار ہو کر نکل باہر ہو. اولاد آدم میں سے جو تیری اطاعت کرے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. شیطان کا یہ امحال اور پھر اس کے نتیجہ میں اہل حق اہل باطل دو جماعتوں میں ان کا تقسیم ہو جانا، اور پھر اہل حق کا اللہ کے انعام و اکرام سے متمتع ہونا اور جنت کا حقدار ہونا، اور اہل باطل کی اس کی ناراضگی کا مستحق ہونا اور دوزخ میں داخل کیا جانا. تب تقدیر الہی میں طے شدہ باتیں تھیں اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہی تھا. اگر غور کیا جائے تو تخلیق عالم اور اس کے نظم و نسق سے مقصود یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ اور اس کی صفات عالیہ کا ظہور ہو اور اس کی معرفت کاملہ لوگوں کو حاصل ہو. یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ ایسی مخلوق پیدا ہو جس میں خیر و شر دونوں کے مادے ہوں، اور اس مخلوق کو اختیار حاصل ہو کہ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے مقدس پیغمبروں کے ذریعے یہ بھی واضح کر دے کہ خیر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور جس سے وہ راضی ہوتا ہے، اور شر کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اور جس سے بچنے کا اس نے حکم دیا ہے. ادھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں اور ان کے جانشینوں کے مقابلہ میں شیطان اور اس کے لشکر کو بھی آزادی دے کہ وہ ان کو راہ حق سے بھٹکائے اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو بندے اللہ کی رضا کے طلبگار ہو کر خیر کو اختیار کریں اور نیکی اور سچائی کے راستہ پر چلیں، ان کو اللہ تعالیٰ انعام و اکرام سے نوازے اور جنت میں دائمی عیش اور آرام عطا فرمائے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف شیطانی ہتھ کنڈوں کا شکار ہو کر بدی اور گناہ کے کاموں کا ارتکاب کریں، ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے اور دوزخ کے عذاب میں مبتلا کرے جس سے کبھی چھٹکارا نہ ملے.